عالمی مالیاتی ادارے IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی و معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جس میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کرتے ہوئے IMF کا 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اس رپورٹ کا دائرہ صرف وفاقی سطح کی کرپشن اور گورننس تک محدود ہے۔ رپورٹ میں اہم سرکاری اداروں کے حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی امارات ختم کرنے، SIFC کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے، حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 دسمبر کو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اجلاس ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے تینوں اجلاسوں کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے مستقل جج کی تعیناتی، چیف جسٹس سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے ناموں کی منظوری دی جائے گی۔ 2 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس 1:30، دوسرا اجلاس 2 بجے جبکہ تیسرا اجلاس 2:30 بجے دوپہر ہوگا۔ ایجنڈے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پہلے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے دوسرے اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ مستقل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تعیناتی کے لیے پہلے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ میں انتظامیہ اور پولیس کو خبردار کرتا ہوں، اگر الیکشن کے دن بدمزگی ہوئی تو آپ رات تک عہدوں پر نہیں رہیں گے۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ مقبول لیڈر ہمارے لیے جیل میں ہے، اس کا بھانجا قید کاٹ رہا ہے، بانی PTI کی بہنوں کو سڑک پر گرایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر ہمارے بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایبٹ آباد کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ کو عمر ایوب سے بھی زیادہ ووٹ ملیں گے۔ 23 نومبر کو عمر ایوب کی اہلیہ کو 2 لاکھ ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ میں انتظامیہ اور پولیس کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کے دن بدمزگی ہوئی تو آپ رات تک نہیں رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں کارروائیوں کے دوران 23 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا اور خوارج کی پوزیشن کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کرم میں ایک کارروائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج ہلاک ہوئے، جبکہ خفیہ اطلاع پر دوسری کارروائی میں 11 خوارج کو مارا گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی اور مرکزی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کوئٹہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، کلات 1 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی 12، نوکنڈی 9، گوادر کی ساحلی پٹی پر 14 اور جیوانی میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان وومنز بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے پہلے بلائنڈ وومنز کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا بلائنڈ وومنز کو 129 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کولمبو میں جاری بلائنڈ وومنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے چوتھے لیگ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 298 رنز بنائے۔ پاکستان بلائنڈ وومنز کی جانب سے مہرین علی نے 143 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، بشرا اشرف نے 59، مریم جہانگیر نے 13 اور رمشا شبیر نے 12 رنز بنائے۔ آسٹریلیا بلائنڈ وومن کرکٹ ٹیم نے 299 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ 20 اوورز میں 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 169 رنز اسکور کر سکی۔